الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان۔ رمضان کی خوشبوؤں سے معطر معمبر ہونے کے لیے ہمارے سلسلے میں آخر تک شامل رہیے۔ بہت پیارے مبلغین دعوت اسلامی کے انشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے مہکے مہکے مدنی پھول بھی ہوں گے۔ ایک ٹاپک پر انشاءاللہ عزوجل گفتگو بھی کریں گے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ لگے ہاتھوں یہ عرض کیے جاتا ہوں، دین میں آسانی ہے۔ دین میں آسانی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اس ٹاپک پر اس عنوان کے تحت انشاءاللہ عزوجل مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوگا۔ آپ سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دین کے اندر واقعی آسانی ہے یا مشکل ہے؟ آپ کے نزدیک آپ کا نظریہ کیا ہے اور آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں ضرور دیجئے، اور اگر کوئی مشکل ہو تو اس کو پیش کیجئے انشاءاللہ عزوجل مبلغین دعوت اسلامی سے ان کا حل بھی لیں گے۔ اگر کوئی مشکل نظر آتی ہے تو واقعی وہ آپ کے اعتبار سے مشکل ہے یا حقیقتاً اس کے اندر مشکل پائی جاتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اعتبار سے مشکل ہو یا آپ نے اس کا طریقہ غلط اختیار کیا ہوا ہو، حقیقتاً وہ بہت آسان ہو، یا بسا اوقات کیوں ہوتا ہے کہ بندے کے ذہن کے اندر کوئی غلط مسئلہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس پر تو عمل کرنا مشکل سے مشکل ترین ہے، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جب اہل علم سے رابطہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تو اس کے اندر تو بڑی آسانی رکھی ہے۔ تو ایسے مسائل بھی ذکر کیجئے انشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے ساتھ آج خصوصی طور پر مہمان ہیں مہروز مدنی ہے، بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہے۔ ویسے تو یہ صدائے رمضان کے مبلغ ہیں اور ان کی مہربانی ہے جو پیر والے دن یہ تشریف لے آتے ہیں، اور قربانی ہے واقعی یہ رات بھی جاگ کر اور فجر کے بعد جاگ کر اور پھر تھوڑی دیر سو کر یہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمر میں، علم میں اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مزید گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس موضوع کے تحت بھی، لیکن آئیے اس سے قبل ہم تلاوت قرآن کریم کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کو ایک بات یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ آپ کلام کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ تلاوت کی فرمائشیں بھی کیا کریں، اس کے ساتھ ساتھ ٹاپک پر ڈسکس لازمی کیا کریں، ٹاپک کے حوالے سے کالز وغیرہ اور ایس ایم ایس وغیرہ لازمی دیا کریں تاکہ علم دین بھی عام ہو۔ جی عدنان بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سماعت کیجیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہمارے ساتھ آج الحمدللہ عامر بھائی بھی موجود ہیں اور سبتر بھائی بھی موجود ہیں. آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سبتر بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات. نعت رسول پاک ہے ہم سب کا مقصد حیات. قبر میں بھی لبوں پہ ہو سرکار کی ثنا فقط صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اے کاش بھی اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. 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 محمد کی میرے دل میں بسی ہو. یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. 200 بلال کا ملے دے درجہ سا.
سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو سرکار عطا عشق ویسے کرنی ہو اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر 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 پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی شبینے عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں کبھی خود کو کبھی غم گنبد خضرا کو دیکھیں گے نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں انہیں غم دل کی دل میں انہیں غم دل کی دل میں انہیں غم دل کی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جینا جی لگتا ہمیں بعد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اللہ اکرم ایسا کرے تجھ جہاں میں اللہ 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 اکرم ایسا کرے تجھ جہاں میں اللہ اکرم ایسا کرے تجھ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آقا کا گدا ہوں اے جگنو تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جگنو تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو عطار گمارا ہے گمارا ہے گمارا عطار گمارا ہے سرے حشر
سے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر سے کاش دست شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو، دست شہبت سے یہی چیٹھی ملی گو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے دین میں آسانی ہے۔ جی، اس پر ہم نے کچھ تمہیدی گفتگو بھی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اسلام کے اندر اللہ نے ہمیں، اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اللہ نے ہمیں اسلام کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ کار اور نمونہ عمل بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت ساری نئی چیزیں اس کے سامنے آیا کرتی ہیں، تو اس کے مطابق بندہ علم حاصل کر کے عمل کرے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کسی دشواری میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو دین پر عمل کرنا مشکل نظر آیا کرتا ہے۔ کیا واقعی دین پر عمل کرنا مشکل ہے یا دین پر عمل کرنا آسان ہے؟ اس کے حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ ہمارے آج خصوصی مہمان ہیں مہروز مدنی بھائی۔ مہروز بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مسکراہٹ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ کے، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کی تحسین اور شفقت فرمانے پہ مسکرا رہا تھا میں۔ عمران بھائی، ہمارا جو آج کا موضوع ہے دین میں آسانی ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے میں قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ، اس کا ترجمہ اور ایک حدیث مبارکہ پیش کروں گا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس پہ آگے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم پر آسانی کرے، وخلق الانسان ضعیفا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت میں اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت تو آسانی ہی چاہتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں کے لیے امر اور نواہی میں آسان مسائل، آسان احکام عطا فرماتا ہے، اور کئی جگہوں پر رخصتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور لوگوں کو ان کی طاقت کے مطابق احکام عطا فرماتا ہے، جیسے کہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العزت کسی جان پر اس کی حیثیت و طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بھی ایک طرح کی رخصت، آسانی اور سہولت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، یعنی وہ اس رخصت کا مکمل اور بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اللہ رب العزت نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا، صبر و شکر کے بجائے اپنی لذات اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی میں بیان کرتا چلوں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حلال کر دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب یعنی قرآن کریم فرقان حمید میں حرام کر دیا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ وما سکت عنہ، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی احکام کے اعتبار سے، فہو
فَهُوَ عَفَا عَنْهُمْ، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ پیش کری اور حدیث شریف میں نے عرض کی، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے احکام اور دین اسلام جس نے عطا کیا، جس رب کائنات نے عطا فرمایا ہے، وہ ہم پہ آسانیاں چاہتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آسانیاں ہمیں ملی ہیں، ہماری ناقص عقل بھی ان آسانیوں کو، ان احکام کو آسانی ہی تصور کرے۔ مثال کے طور پہ روزہ ہے، ابھی روزے کا ایام چل رہے ہیں اور ہر ملک میں اس ملک کے مطابق موسم ہے، کہیں پہ ٹھنڈ بھی ہے تو کہیں پہ گرمی بھی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل گرم موسم ہے اور بالخصوص باب المدینہ میں اتنا گرم موسم برداشت کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، اور اب جب روزوں کے ساتھ ہے، رمضان کے ساتھ ہے، تو تھوڑی مشقت زیادہ ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں آسانی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے، اس کے عطا کردہ احکامات میں سے اگر ہر حکم کی آسانی، سہولت اور فائدہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو کیا کہنے، لیکن اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس میں ہمارے لیے اسی طرح سے آسانی ہے جیسے ہمارے والدین عمران بھائی بچپن میں سردی ہو یا گرمی ہو، صبح اٹھا کے مدرسے اور اسکول وغیرہ بھیجتے ہیں۔ اب اس وقت تو اگر آپ تصور کریں، میں تصور کروں، میرے مدنی چینل کے ناظرین تصور کریں، اس وقت ہمیں بچپن میں بستر چھوڑ کے اٹھنا، سردی ہو تو ٹھنڈ کی وجہ سے، گرمی ہو تو گرمی کے خوف کی وجہ سے دشوار محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج اگر ہم دیانتداری سے سوچیں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر اس وقت ہمارے والدین ہمیں سردیوں کی ٹھنڈ میں اور گرمیوں کی گرمی میں اٹھا کر اسکول یا مدرسے نہیں بھیجتے تو شاید آج ہمارے پاس جو تعلیم کا زیور ہے وہ نہیں ہوتا، اس کی منفعت، اس کے فائدے نہیں ہوتے۔ تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آپ کا مشقت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، یعنی پانی کا گلاس بھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس قدر سست اور کاہل ہوتے ہیں، یہی لفظ ہے اردو میں، ہم اس کے لیے اور کیا استعمال کریں، کہ اس قدر سست اور کاہل ہوتے ہیں کہ ان کا بس چلے تو ان کے منہ میں نوالا بھی کوئی مشین ڈالے اور پھر نظام ہضم بھی کسی مشین کے تحت ہو جائے۔ تو ایسا تو بہرحال نہیں ہو سکتا، ہمیں ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے، کوششیں کرنی پڑیں گی۔ دوسری چیز تھوڑی سی عمران بھائی وضاحت کر دوں، حدیث پاک جو بیان کری، دیکھیے کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے اور دین اسلام کا مزاج بیان کر رہی ہے حدیث مبارکہ، اور دین اسلام کا ایک بڑا بنیادی پہلو بیان فرما دیا گیا کہ اللہ اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال فرما دیا ہے وہی حلال ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کے مابین جو چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے سکوت فرمایا ہے اور ان کا حکم بیان نہیں فرمایا ہے، بغیر بھولے ہم پر آسانی کرتے ہوئے، ہمیں سہولت دیتے ہوئے، تو اب عمران بھائی یوں سمجھیے، ایک ہے بلیک ایریا، بلیک یا ریڈ ایریا سمجھ لیں ہم اسے، کہ جس کے اندر ہمارا داخل ہونا منع ہے، جسے حدیث پاک میں بادشاہ کی چراگاہ سے تعبیر کیا گیا، تو وہاں تو ہمیں داخل ہونا نہیں ہے۔ دوسرا ہے گرین یا وائٹ ایریا ہے، کہ جہاں کی ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ یہاں سے جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو، جو دل چاہے کرو، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی شریعت نے ہمیں اجازت دی اور انہیں حلال قرار دیا۔ اس کے بیچ میں ایک گرے ایریا سمجھ لیں آپ، ایک گرے ایریا ہے، اور وہ ایریا ان چیزوں کا ہے جن کے احکام اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائے، بغیر بھولے، بغیر نسیان کے ان کا حکم بیان کرنے سے اللہ اور اس کا رسول رکے ہیں۔ تو اب اس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے رخصت، سہولت، آسانی عطا فرمائی ہے۔ ہاں، لیکن ہوتا ہی ہے مہروز بھائی کہ اب وہ جس کے بارے میں نہیں پتا تو اب سوالات بھی ہوتے ہیں، اب جیسے کوئی چیز معاف ہے تو اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ یوں کہا جائے کہ بنی اسرائیل کی گائیں بن جایا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے کثرت سوال جو ہے یہ تو خود نہ مقصود ہے نہ مطلوب ہے، اور کثرت سوال کا انجام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر گائے پیلی ہو جاتی ہے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ بنی اسرائیل نے جب کثرت سوال کرا تو پھر وہ سوال کر کر کے پابندیاں لگوا لی اپنے اوپر،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اگر ہم دیکھتے ہیں سلمان بھائی، اپنا عمران بھائی، تو میرے زبان پہ سلمان چڑھا ہوا ہے، تو بہرحال نبی کریم میں ذکر کر دیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا، اور کثرت سوال کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ کسی صحیح مقصد کے بغیر فضول سوالات کرنا ویسے ہی ممنوع ہے، لہٰذا عوام جو ہے، عوام بعضوں کا سوال کرتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ بنا کے سوار کے یہاں سے نکال کے وہاں سے نکال کے سوال کیے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کو خود کو ہی آزمائش ہوگی۔ بعض اوقات واقعی میں سوال نہ کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اور بعض اوقات سوال کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح، سوال خود کہا گیا نا، سوال آدھا علم ہے، اور سوال آدھا علم اسی لیے کہ اگر بندے کو یہ تمیز آ جائے اور یہ معلوم چل جائے کہ کہاں کیا سوال کرنا ہے، تو اس کے آدھے مسائل گویا کہ ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کام سے میں تمہیں منع کروں رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے لوگوں کو محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کے سبب ہلاک کیا گیا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ زیادہ اور فضول سوالات جو ہیں وہ نہیں کیے جائیں۔ اللہ ہمیں آسان زندگی بھی عطا فرمائے، اور سوال کرنے کا فہم بھی عطا فرمائے، اور پھر سوال کا جواب جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ فیروز بھائی نے سوال سے متعلق گفتگو ہوئی نا کہ بلا وجہ سوال کرنے بھی نہیں چاہیے، اور لیکن جہاں وجہ ہو وہاں سوال کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نہ سوال کرنا جو ہے نا وہ بھی مشقت میں ڈال دیتا ہے بعض اوقات۔ اب جیسے کہ ایک مسئلہ ذہن میں آیا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی روزہ ہے، روزے میں تھوک نہیں نکال سکتے، اب وہ جی تھوکے جا رہے ہیں، اب انہیں کیا لگ رہا ہے، یار یہ روزہ تو بڑا مشکل ہے یار، تھوک بھی اندر نہیں لے جا سکتے۔ دین میں مشقت نہیں تھی، دین میں مسئلہ یہ تھا کہ جو تھوک منہ میں آیا وہ اندر لے جا سکتے ہیں، چونکہ علم نہیں تھا اور معلوم نہیں کیا، اب وہ دین کا آسان حکم ہمارے لیے مشکل بن گیا۔ تو دین کا حکم مشکل نہیں تھا، ہماری جہالت نے اس کو مشکل بنا دیا۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں سوال ضرور کرنا بھی چاہیے۔ بالکل سوالات کرنے چاہیے، علم دین حاصل کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ دین کے اندر کتنی جو ہے وہ آسانی ہے۔ ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں، اور یہ بھی صدائے رمضان کے فکس مبلغ ہیں۔ حضرت آپ کو سلسلے کے اندر سلمان بھائی بول سکتے ہیں آپ۔ سلمان بھائی الحمدللہ ہمارے سینئر مبلغ دعوت اسلامی ہیں، بہت پیارے پیارے سلسلے بھی کیا کرتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو بھی فرماتے ہیں، اہل علم بھی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے سلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے الحمدللہ، گفتگو بڑی پیاری فرماتے ہیں، سلسلے بھی بہت اچھے کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اچھے سلسلے کرنے کی آدھا صدائے رمضان تو آج آپ رمضان میں لے آئے۔ اب ظاہر ہے آپ مبلغین وہاں کے آئے ہیں تو کرم آپ لوگوں نے فرمایا ہے، اور بار بار آپ سلمان بھائی کر بھی رہے ہیں۔ نہیں بار بار نہیں کر رہے، PCR والے بھی ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی دفعہ گئے، ہم نے ایک ہی دفعہ کیا، حالانکہ ہم دو اسلامی بھائی ہیں لیکن کہا ایک ہی دفعہ ابھی۔ بہرحال مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ خالد بھائی کیا فرماتے ہیں، دین میں آسانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ دین میں واقعتاً آسانی ہے، اور اس کو ہم اس بات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین ہے دین اسلام، سلامتی والا دین جی، اور اس دین کا عطا فرمانے والا یا اس دین کے جو ماخذ ہیں اولین طور پر وہ دو ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول۔ صحیح۔ اللہ رب العالمین جل وعلا وہ مبارک ذات ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے لوگوں ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ تمام کائنات میں تمامی چیزوں کا ویسے تو خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن انسان کو رب العالمین جل وعلا نے ایک جان سے یعنی حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا فرمایا، اور یہ ساری نسل انسانی آگے چلی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں پیدا بھی رب نے کیا، عزت دار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنایا، اور پھر دین اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ ترہ یہ کہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم کو حرج میں مبتلا کرے، ولیکن یرید لیطہرکم،
اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ اور ستھرا کر دے. کیا بات. اب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم تک دین لے کر آئے ہیں، ان کی مبارک اور روشن تعلیمات اس حدیث مبارکہ کے تناظر سے سنیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بشروا ولا تنفروا، سبحان اللہ، خوشخبری دو نفرتیں نہ پھیلاؤ. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں دو مشقتیں پیدا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی صحابہ کرام علیہم رضوان کی رہنمائی فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں پیچیدہ مسائل میں مبتلا ہو جاتے اپنے دین کے اعتبار سے، جس طرح صوم وصال وغیرہ والا معاملہ تھا کہ تواتر سے روزے رکھ رہے ہیں اور طویل روزے رکھ رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پورا اس کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے. قصہ مختصر یہ کہ پھر روزے کو ایک محدود وقت میں مقید کر دیا گیا، جس سے سحر اور افطار دونوں کے وقت کا تعین ہو گیا، ساری رات کا کھانا حرام نہیں ہوا، اس کے لیے آسانی ہو گئی. ہاں، ہم آئے آسانی کی طرف بتدریج ہیں. اب دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا جو پہلے اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آتے ہیں تو آہستہ آہستہ آتے ہیں. اب کئی احکامات کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شراب ہے اس کو حرام فرمایا لیکن بتدریج فرمایا. اسی طرح کئی سارے دیگر معاملات بھی ہیں جن میں بتدریج لوگوں کو راغب کیا گیا. پھر آہستہ آہستہ جب انسان کی طبیعت اس طرف آ گئی تو پھر ہمیں دین نے یہ بتایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس میں آسانی ہے. ہمارے یہاں جو مشقت ایک تصور لے لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے لے لیا جاتا ہے کہ ہم دین میں آسانی کو چھوڑ کر اپنی من مانی کو داخل کرنا چاہتے ہیں. اچھا، کہ جیسا میں چاہ رہا ہوں نا اس مسئلے کا حل جو میرے پاس ہے وہ کسی کے سہولت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے نا. بندہ سہولت کی طرف جایا کرتا ہے، جس کے اندر سہولت ہے، آرام دہ چیز نظر آ رہی ہے، بندہ وہیں جاتا ہے. جی ہاں، ہوتا تو ایسا ہی ہے اور ہے بھی ایسا ہی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب تعلق بندہ اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے نا تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم ایک موبائل خریدتے ہیں نا، صحیح، تو اس کے ساتھ ایک بک آتی ہے. اگر کوئی بھی موبائل میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو اگر اس بک کے حساب سے حل کیا جائے، صحیح کیا جائے تو وہ درست ہو سکتا ہے. یا اس کو یوز کس طرح کرنا ہے وہ بھی اس گائیڈ بک سے دیکھ کر پڑھ لیا جائے، کچھ سمجھ لیا جائے تو پھر کر لیا جائے گا. جس طرح ہم موبائل یوز کرنے کے معاملے میں گائیڈ بک کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، صرف موبائل کا ڈبہ کھولا اور موبائل نکال کر یوز کرنا شروع کر دیا، اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور بس اب ہم نے بڑھنا شروع کر دیا. صحیح، احکامات کیا ہیں؟ وہ کتاب اللہ جو ہماری ہدایت کے لیے ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے، اس کی طرف گئے نہیں گئے ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے سوچ لے. ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب اللہ پر عمل کرنے والے دنیا میں ہیں ہی نہیں. اچھا، اگر اس میں عمل کرنا واقعتاً اتنا مشکل ہوتا کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا تو پھر تو کوئی موجود ہی نہیں ہوتا جو اس کتاب اللہ پر عمل کرتا. صحیح، اگر دنیا میں لوگ موجود ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ان کو انوائرمنٹ ویسا ملا یا وہ کتاب اللہ کو پڑھ کر اپنا ارد گرد کا ماحول ویسا ہی بناتے چلے گئے تو پھر اس ماحول میں ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہوتا جا رہا ہے. جبکہ دیگر حضرات جو یوں سمجھے مشکل کے یا دیگر قسم کے نعرے لگا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ نے دور سے ہی دیکھا ہے، قریب سے آ کر دیکھیں تو انشاءاللہ رونق بھی ملے گی اور آسانی بھی ملے گی. بہت بہت پیاری بات کی. آپ اپنے ماحول پر غور کریں کہ کس طرح کے ماحول میں، کس طرح کی گیدرنگ میں آپ زندگی گزارتے ہیں. اگر ایسے لوگوں کے قریب آپ رہتے ہیں، ایسے دوست آپ کے ہیں کہ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوا کرے گا. البتہ اگر ایسے ہیں کہ جو نماز کے قریب تک نہیں آتے اور دور تک رہا کرتے ہیں، نماز کے قریب آنے کا سوچنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ کے لیے بھی دین آپ کو مشکل نظر آئے گا. لہٰذا ہم اپنا ماحول ایسا کریٹ کریں، اپنی گیدرنگ ایسی رکھیں کہ جس کے اندر ہمیں نیکیاں کرنا آسان نظر آ جائے. آپ دیکھیں جیسا ماحول ہوگا بندے کی ذات پر ویسے ہی اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں. لہٰذا اپنی گیدرنگ کو، اپنے ماحول کو اچھا بنائیں. پھر دوسری بات یہ، اسلام کے اندر اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں. یہ آپ جب اسلام کے بہت زیادہ قریب آئیں گے
تو انشاءاللہ مزید جو ہے آپ کو برکتیں اور اس کا علم بھی حاصل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت پر کیسی کیسی شفقتیں تھیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں گے تو بہت سارے واقعات، بہت سارے معاملات نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے ان پر مواظبت اختیار نہیں فرمائی، اس لیے ان پر ہمیشگی اختیار نہیں فرمائی تاکہ میری امت پر فرض نہ کر دی جائے، اور جب میری امت پر فرض کر دی جائے گی تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھے گی، وہ اس پر عمل نہیں کر سکے گی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر جو ہے آپ نے شفقت بھی فرمائی ہے، اور آقا دو عالم علیہ السلام نے دین میں ہمیں آسانی بھی عطا فرمائی ہے۔ نمازوں کا معاملہ لے لیا جائے، معراج کا واقعہ آپ پڑھتے ہیں، 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، اگر 50 نمازیں ایک دن میں آپ کو پڑھنا پڑتی تو بتائیں کیسے پڑھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ 50 آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ کے وسیلے سے 5 ہو گئی، تو یہ بھی ایک آسانی ہی ہے کہ 5 پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بھی کئی احادیث ہیں، کئی واقعات ہیں۔ مولانا عابد مدنی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں، اسی بات کو عابد بھائی کیسے لے کے چلیں گے آپ آگے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں زیادتی کرنے سے بچو، کہ پہلے کے لوگ اسی زیادتی کی وجہ سے ہلاک ہوئے، تو خود سے دین کے اندر زیادتی کر دینا یہ بھی ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ جی بہرحال قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا فرمانے والا ہے، اور جہاں اس کا یہ بھی فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر وہ آسانی چاہتا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ بڑی مشکل ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر عبادت بھی فرض فرمائی اور اپنی رحمت سے ہم پر تنگی بھی نہیں فرمائی، اور اس عبادت کے اندر آسانی فرمائی ہمارے لیے، اور اس کے لیے کئی متبادل طریقے بھی عطا فرمایا، جیسے روزہ ہے تو روزے کی اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت عطا فرمائی شرائط کے ساتھ، قرآن کریم میں اس کے احکام موجود ہیں۔ ایسے ہی اگر سفر میں ہے یا بعض صورتوں میں فدیہ کی صورت ہے، کب فدیہ دیا جا سکتا ہے، اس کے احکام ہیں۔ ایسی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز فرض فرمائی، اور روزے بھی 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم دیا اور 11 مہینے کھانے کی اجازت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ دن میں روزہ رکھنے کی اجازت دی، رات میں کھانے کی اجازت فرمائی، اور کھائیں گے بھی تو سحری افطاری کا ثواب بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی ہمیں اللہ تبارک و کھائیں تعالیٰ بھی نے ہم، پیٹ بھی ہم اپنا بھریں اور ثواب بھی ہمارے نامہ اعمال میں آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں جہاں حرام فرمائی تو دیکھیں ذرا غور سے تو کتنی ساری چیزیں حلال فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ جانور ہمارے لیے حرام فرمائے تو ہزاروں جانور پرندے ہمارے لیے حلال فرمائے۔ ایسے ہی کچھ طریقے ایسے ہیں جو بیع و شراء کے، بیچنے خریدنے کے، جو ہمارے لیے ناجائز ہیں، لیکن بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں۔ ایسے ہی آسانیاں ہمارے لیے ہیں، اور انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام فرمایا گیا، لیکن کتنے ایسے کپڑے ہیں جو ہمارے لیے پہننے حلال ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، اور حدیث پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم، اور ایک شریعت کا قاعدہ بھی ہے فقہ کا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت آسانی لاتی ہے، جہاں مشقت پائی جاتی ہے وہاں پر مع العسر یسرا، جی جہاں مشقت پائی جاتی ہے وہاں قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر محدثین، علماء، فقہا اس احکام کے اندر، اس حکم کے اندر آسانی لے آتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا، خدا کی قسم احسان فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چاہت تھی کہ مسواک حضور علیہ السلام فرمایا کرتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مسواک میری امت کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس پر مدامت اس لیے اختیار نہیں فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو میری امت پر واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو اگر وہ مسواک کسی سفر کے اندر ہوں، کسی ایسی حالت میں ہوں جہاں مسواک ان کو نہ ملے، نہ کر کے کہیں وہ گناہ گار نہ ہو جائیں، کہیں جہنم کے حقدار نہ بن جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ غم خاری امت یہاں بھی فرما رہے ہیں، یہاں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا نا حج تم پر فرض ہے، جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم پر حج
فرض کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، حضور خاموش رہے، لیکن حضور کو یہ سوال کچھ گراں گزرا۔ اچھا، پھر دوسری بار سوال کیا، پھر تیسری بار سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہتا، نام کہتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک آسانی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ، ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے تہجد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد واجب تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے، لیکن اپنی امت پر مشقت کے ڈر کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت پر کہ کہیں ان پر یہ تہجد فرض نہ ہو جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی مداومت نہیں فرمائی، بلکہ اپنی امت پر یہ بھی ایک ہمیں آسانی عطا فرما دی کہ تہجد ہم پر فرض نہیں۔ 5 نمازیں لوگوں سے نہیں پڑھی جاتی، آپ نے فرمایا نا کہ 50 نمازیں اگر روکی تو کیا ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آسانی ہے، لیکن 50 کی بجائے 5 تو ہوئی، لیکن ثواب وہی 50 کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے رمضان شریف کے علاوہ عمران بھائی لوگ کہتے ہیں ابھی اثر پڑی تھی ابھی مغرب آ گئی، البتہ رمضان میں ایسا لگتا ہے کہ ابھی اثر پڑی ہو کبھی پتہ نہیں مغرب آئے گی۔ اللہ، تو یہ سوچوں کے ایک انداز ہوتے ہیں، تو یہ تو آسانی ہے ہمارے لیے، لیکن ہماری سوچ کا انداز جو ہے نا اسے بعض اوقات مشکل بنا دیتا ہے۔ اصل میں اس نتیجے پر اب تک پہنچا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں، ہم پازیٹیو وے کی طرف جائیں تو ہمیں ساری دنیا کے اندر امن و سکون نظر آئے گا، اور اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ ہی تھوڑا سا خراب کر لیں، ذہن کے اندر فتور آ جائے، اور اگر ہم جو ہے وہ اپنے ذہن میں بگاڑ پیدا کر لیں تو ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی سکون نظر نہیں آئے گا، دنیا تو دور کی بات ہے۔ ہر بندہ سازشیں کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ بگاڑ پیدا کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ جو ہے وہ غلط ہی نظر آئے گا۔ کیونکہ میں غلط ہوں۔ مجھے وہ بات یاد آئی، نگران شورا نے کافی عرصہ پہلے یہ مثال دی تھی کہ ایک بچے کو جو ہے نا وہ کاغذ وغیرہ پھاڑ کر دیا، وہ شور کر رہا تھا، فرمایا جاؤ بیٹا اس کو جو ہے وہ کاغذ کو جو ہے جوڑ کر لے آؤ۔ تو بہرحال اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، وہ بچہ گیا، وہ اس کے والد صاحب مطالعہ کر رہے تھے یا بہرحال جو بھی تھا، تو وہ بچہ گیا، اس نے جب ٹکڑوں کو سیدھا کیا تو اس کو لکھائی کے پیچھے والی سائڈ پر ایک تصویر نظر آئی۔ تو اس بچے نے کیا کیا کہ وہ لکھائی کے الفاظ جوڑنا تو بڑے مشکل ہوا کرتے ہیں، لیکن اس نے وہ تصویر جوڑ لی۔ اب وہ جب تصویر جوڑ لی، وہ ٹیپ لگا کر والد صاحب کے پاس لے کر آ گیا کہ یہ لیں، یہ بن گئی۔ تو وہ باپ بڑا حیران ہوا کہ اتنی جلدی یہ بنا کیسے لیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تصویر پیچھے تھی تو میں نے تصویر کے نقش و نگار کو ملا لیا تو وہ تصویر بن گئی، اور یہ لکھائی بھی جب تصویر پوری صحیح بن گئی تو یہ لکھائی بھی ساری جو ہے وہ تحریر بھی مکمل ہو گئی۔ تو اسی طرح ہم اپنی تصویر کو صحیح کریں۔ اگر ہم اپنی تصویر کو صحیح کر لیں گے، اپنے جسم کے اندر ہم امن و سکون لے کر آ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جایا کرتا ہے۔ اور فرمایا واذا فسدت فسد الجسد کلہ، فرمایا جب اس کے اندر فساد آ جاتا ہے تو پورا جسم کے اندر فساد آ جاتا ہے، پورا جسم بگڑ جایا جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور خبردار کہ وہ دل ہے۔ اب دل مطمئن کیسے رہے؟ حضور نے فرمایا کہ دل تو مطمئن کر لیں، دل اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہے آپ کا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے درست رکھیں؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ لے کر آئیں، مثبت سوچ لے کر آئیں۔ دماغ سے جب اثرات دل کی طرف جائیں گے تو دل مطمئن رہے گا، اور پھر آپ کو پوری دنیا کے اندر امن و سکون بھی نظر آئے گا، دین کے اندر بھی آسانی نظر آئے گی۔ لہٰذا بس مائنڈ سیٹ یہ بنا لے کہ دین میں آسانی ہے۔ وقار باپو یہ ارشاد فرمائے کہ جیسا کہ اب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں مسجدوں کے اندر جو ہے گیزر لگ جاتا ہے، گرمیاں آتی ہیں تو اس کے لیے کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی ہے تو مسجدوں میں اور بھی آسانی کی جاتی ہے۔ مسجدوں کے اندر عوام کو کیسی دین میں آسانی دی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی ہمارے مبلغین دعوت اسلامی نے جو ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق گفتگو کی، اور آپ بھی فرما دیں ماشاءاللہ۔ جی وہیں آ رہا، جو آپ نے سوال کیا اس کو یوں میں ہو سکتا ہے لنک کر لوں کہ ایک تو ہمارے دین نے ویسے ہی آسانی دی ہر چیز میں، اور مزید یوں کہہ لیجئے کہ دیندار افراد نے جو دین سے متعلق چیزیں ان میں اور آسانی پیدا کی۔ کیا بات ہے،
کیا بات. یعنی مسجد جہاں عبادت ہم نے کرنی ہے وہاں پر جو انتظامیہ ہے اس نے صرف اس غرض سے کہ لوگ آئیں مسجد میں آ جائیں. جناب گرمی ہے تو اے سی وغیرہ لگا دیے اور گیزر وغیرہ کا انتظامات کر دیا. مقصود یہی ہے کہ لوگ آئیں اور اپنی عبادتیں آسانی سے سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سہولت کو کتنا اویل کرتے ہیں اور ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں. جو موضوع چل رہا ہے اس سے متعلق ایک بات ذہن میں آئی تھی جو ہمارے خالد بھائی نے بھی کی کہ دین میں آسانی ہے لیکن منمانی نہیں ہے. واہ واہ. تو اب مسئلہ یہیں پر آتا ہے کہ جب آپ آسانی کے روپ میں منمانی کرنا چاہیں تو وہاں تو شریعت آپ کو روک دیتی ہے. پھر بندہ ذرا جس کو کہتے ہیں نا جزبز ہوتا ہے اور بولتا ہے یار یہ کیا ہے یار, یہ میں تو یوں کرنا چاہ رہا تھا. تو اب وہاں پہ جی وہ کہتے جی یہ تو یہاں مولانا صاحب کا فتویٰ آ گیا ہے. مولانا صاحب کا فتویٰ کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے. تو اب آپ منمانی پر اگر رکاوٹ ہے اور اس کو کہتے جی یہ دین میں مشکل ہو گئی ہے تو پھر تو یہ بات غلط ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ دین میں آسانی ہے, اور شروع میں بھی بات ہوئی کہ جناب ہم بعض چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ مشقت تو ہمیں فیل ہوتی ہے کہ روزہ رکھ رہے ہیں, اب بھوکا پیاسا رہیں گے تو مشقت تو فیل ہو رہی ہے. تو اس کو اگر ہم یوں لے لیں نا کہ دین میں آسانی ہے, اس کا ایک مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپوزٹ مطلب کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے ضرر رساں ہو, اچھا, جو ہمیں تکلیف دینے والا ہو, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو. صحیح. رب کون ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے. تو رب نے جو احکامات ہمیں دی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ہم سے دشمنی میں نہیں دیے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ محبت فرمانے والا ہے. تو جب رب محبت فرمانے والا ہے تو ظاہر ہے جو حکم ہمیں اس نے دیا ہوگا وہ ہماری محبت میں دیا ہے, یعنی ہمارے فائدے کے لیے دیا. فائدے کے لیے دیا. اب فائدے کے لیے وہ چیز دی ہے. اب دوا تو کڑوی تو ہوتی ہے نا. اب بولو جی میٹھی میٹھی دوا چاہیے اور مجھے شفا بھی مل جائے. اب جب ٹانگ ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی, اب اس کے لیے اگر آپریشن ہوگا تو کاٹ پیٹ تو ہوگی. اب بولے کاٹا پیٹا بھی نہ جائے, آپریشن بھی نہ ہو, میں بالکل ٹھیک بھی ہو جاؤں, تو وہاں بظاہر مشقت یا ضرر نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ فائدے کے لیے ہے. تو اگر روزے کے اندر آپ بھوکے پیاسے تھوڑی دیر رہتے بھی ہیں تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سائنس ثابت کرتی ہے کہ کس قدر فوائد انسانی جان اور جسم کو حاصل ہوا کرتے ہیں. تو اس طرف اگر توجہ رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دین میں آسانی. بس یہ ذہن بنا لیں کہ رب نے جو حکم دیا ہے اس کے اندر میری بھلائی ہی بھلائی ہے, اور اگر آپ کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے, یہ میری سمجھ کی کمی ہے کہ مجھے اس کی حکمت اور اس کے فائدے سمجھ میں نہیں آ رہے. لیکن اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے, اسلام نے ہمیں جو بھی حکم دیا ہے, اس کے اندر میرا اور آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکہ پاک کے اندر چھوڑ کر گئے تھے, جب وہ بے آب و گیاس وادی تھی اور سرزمین تھی, وہ ریگستان تھا, وہ کوئی وہاں پر بشر نہیں تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں ساتھ تھے. بڑا طویل واقعہ ہے. آخری بات یہ کروں گا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے ہی چھوڑے جا رہا ہوں. تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا. اللہ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا, رب کائنات ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. اور کیسی عزت عطا فرمائی, کیسی برکتیں عطا فرمائی, مکہ ان کی برکت سے آج آباد ہے. تو یہ ہمیں اپنا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, اور جو مشکل نظر آ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے علم دین کی کمی کی وجہ سے ہو. علم دین کے قریب آئیں, انشاءاللہ فائدے نظر آئیں گے. مہروز بھائی آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ بعض لوگ جان بوجھ کر جو ہے وہ دین کے اندر مشکل پیدا کیا کرتے ہیں, یا تو جان بوجھ کر کرتے ہیں یا پھر ان کے عمل سے پیدا ہو جایا کرتی ہے. یعنی ایک جو ہے وہ عمل کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس میں جو ہے وہ طرح طرح کے معاملات سے وہ مشکل سے مشکل ترین اس کو کرتے چلے جائیں گے. اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے, مگر اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے بات کریں گے کالز کے ذریعے سے. جی کالز دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں
میرا نام محمد طارق ہے، میں گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں۔ ناز خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ ناز سنا دیں، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر۔ عدنان بھائی کا گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے، اس لیے عدنان بھائی جا چکے ہیں۔ بہرحال ہمارے 3 ناز خان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ لوگ نوٹ بھی فرماتے جائیں، ایک ایک دو فرمائشیں آپ پوری کر لیجئے گا تاکہ آپ کو سبھی کو ثواب بھی مل جائے پڑھنے کا۔ جی نیکسٹ۔ میں علی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ مجھے آپ کا چینل بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں۔ میری آج آپ سے گزارش ہے کہ مجھے 2 بول نعت کے سنا دیں، اے سبز گنبد والے۔ جی ضرور، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکثر اتاریہ ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہی ہوں۔ خوشبو رمضان بہت ہی اچھا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی مدینہ مدینہ ہے۔ مجھے یہ نعت سنا دے۔ میرا دل میری جان مدینے والے۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام محمد عثمان رضا اتاری ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ خوشبو رمضان بہت ہی پیارا ہے، اللہ تعالی مدنی چینل کے ہر سلسلے کو برکت عطا فرمائے۔ عدنان شیخ بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یہ منقبت مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری سنا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک کلام یہ ہے، ایس ایم ایس یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سننا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج یہ ہے کہ میں مدنی منی رابعہ، آپ کا سلسلہ بہت میٹھا میٹھا ہے اور بہت مدینہ مدینہ ہے، مجھے ایک کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ ایک اور میسیج یہ ہے، عمران بھائی اپنے سلسلے میں پلیز اسد بھائی کو بھی بلائیں، عدنان بھائی کلام سنا دیں۔ اسد بھائی کا رات میں جدول ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، اس وقت میں ان کے لیے جاگنا کچھ دشوار ہے، لیکن پھر بھی عرض کریں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ سبتر بھائی کی آمد مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، یہ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیں۔ اچھا جی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ آپ سے ایک کلام کی عرض ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، بلا حساب مغفرت کی دعا۔ اچھا جی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ اللہ آپ کے اور تمام مبلغین کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے لیے امتحان میں کامیابی کی دعا فرما دیجئے اور مجھے یہ منقبت سنا دیجئے، میرا پیر میرا پیر۔ جی ضرور سنائیں گے۔ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت بہت اچھا ہے، اللہ ہمارے مدنی چینل کو خون ترقی عطا فرمائے۔ خون ترقی کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوب ہوتا ہے، یہ آپ نے بی کی جگہ پر این لکھ دیا ہے، تو ذرا صحیح لکھا کریں تاکہ پڑھنے میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ خوب ترقی عطا فرمائے، مرشد کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، ہو کرم سرکار۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج یہ ہے، سردار آباد فیصل آباد سے ریاست علی ہیں اور عمیر علی ہیں، کہتے ہیں خوشبو رمضان آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، نعت خان سے میری عرض ہے مدینے کے والی کلام سنا دیں۔ ایک اور میسیج آیا ہے کہ مجھے آپ کلام سنا دیں، مدینہ یاد آیا ہے۔ اور بھی کافی سارے ایس ایم ایس ہیں۔ سردار آباد سے وقار بھائی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کلام سنا دیں پلیز۔ اچھا جی۔ ایک اور میسیج ہے، دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں، فرمائشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم ٹاپک کو لے کر چلیں گے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے
والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور میری بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے اپنا رکھ بے سر و سامان مدینے والے اپنا رکھ بے سر و سامان مدینے والے میرا دل اور میری پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین بڑی قریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے تیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور آپ آقا آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے سنگ طیبہ مجھے سب کہیں کہ پکارے بے دم سنگ طیبہ مجھے سب کہیں کہ پکارے بے دم یہی رکھے میری پہچان مدینے والے یہی رکھے میری پہچان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے میرا دل اور
والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا میں قبر گندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر گندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا مجرم کو جگہ پر کا محشر میں برم رکھنا مجرم کو جگہ پر کا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا. سبتر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سبتر بھائی منقبت کا جس کی فرمائش ہے اس کے 2 اشعار. مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ میٹھا تیرا کلام گئے میٹھا تیرا کلام گئے میٹھا تیرا کلام گئے الیاس قادری بابا تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری بدر رضوی بھی تیرے
کردار کا سیر ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا سیر اس کا تجھے سلام گے اس کا تجھے سلام گے اس کا تجھے سلام گے الیاس قادری بابا سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ایک سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہمارے یوسف سلیم بھائی یہ سلسلہ کیا کرتے تھے، یہ سیگمنٹ کیا کرتے تھے، مگر آج عابد مدنی انشاءاللہ یہ کریں گے. عابد بھائی کون سی سنتیں اور آداب سکھائیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کی سنت اور آداب سنیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے بال ہونا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ان کی قدر پوچھنی ہے تو کسی ایسے سے پوچھیں جس کے بال نہ ہوں. صحیح. تو بالوں کی قدر کرنی چاہیے. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس کے بال ہوں وہ ان کا اکرام کرے، احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے اور تیل لگائے اور کنگھی کرے. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے سر مبارک پر تیل لگاتے اور داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے. سبحان اللہ. اور اکثر سر مبارک پر آپ ایک سربند شریف باندھتے، یعنی وہ کپڑا جو امامہ شریف سے نیچے ہوتا تھا وہ کپڑا تیل مبارک سے تر ہو جایا کرتا تھا. صحیح. تیل ڈالنے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں 2 مرتبہ تیل لگاتے تھے. ماشاءاللہ. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیل لگاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیدھی بھون شریف سے یہاں سے تیل اسٹارٹ فرماتے. یعنی تیل لگانے کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ، کہ تیل کو بائیں ہتھیلی پر ڈالیں اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس تیل کے اندر پھر 70 شیطان شریک ہو جاتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سیدھے بھون پر لگائیں اور پھر الٹی طرف لگائیں، پھر سیدھی آنکھ کے پلک پر لگائیں، پھر الٹی آنکھ کے پلک پر لگائیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک پر جب تیل لگاتے تو اپنے ہونٹ مبارک سے نچلا حصہ جو داڑھی مبارک کا ہے یہاں سے اسٹارٹ فرماتے، اور کنگھا مبارک کرتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی طرف سے اسٹارٹ فرماتے، یعنی سیدھی طرف سے شروع کرتے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک ادب بھی ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگانا اور بالوں کو خشک یعنی پرگندہ بکھرے ہوئے چھوڑ دینا یہ خلاف سنت ہے. تو بال جب ہیں تو ان کو ایسے بکھرے ہوئے چھوڑنا یہ نہیں چاہیے، بلکہ بالوں کو تیل لگانا چاہیے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی تیل لگائے تو سیدھی بھون سے شروع کرے، یہاں سے شروع کرے. اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں سے جب تیل لگائے گا تو اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ سر کے درد کی شکایت کرتے ہیں، تیل سنت کے مطابق لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سر کا درد بھی دور ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا. یہ سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سنتیں اور آداب اس کو حاصل کیجئے اور ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، سنتیں اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا، ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کا موقع بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے یا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجئے. انشاءاللہ روزانہ اس کا ایک صفحہ پڑھیے، زیادہ مت پڑھیے. آپ سفر کرتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے فارغ، یا PDF اپنے اینڈرائڈ موبائل میں رکھ لیجئے، اپنے آئی پیڈ وغیرہ میں رکھ لیجئے. ایک صفحہ روزانہ پڑھیے، بہت ساری سنتیں آپ کو پتہ چلیں گی. مہروز بھائی آپ کے لیے ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا، کیا فرماتے؟ آپ نے سوال یہ جو میں سمجھ سکا تھا وہ یہ تھا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں کیسے کیسے اور کہاں کہاں رخصت دیتی ہے. یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمائے، لیکن بعض لوگ اپنے عمل سے جو ہے نا وہ دین میں مشقت اور دشواری پیدا کرتے ہیں. لیکن یہاں وہ حدیث پاک اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ایک خلاصہ اور مفہوم عرض کر رہا ہوں اس حدیث پاک کا میں
کہ ایک صحابی جو ہے دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں مہمان ہوئے. اچھا. اب جو صاحب خانہ تھے وہ لیٹ گئے عشاء کی نماز وغیرہ کے بعد لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے, اور جو مہمان تھے وہ بھی لیٹے, لیکن وہ بہت جلدی کھڑے ہو گئے. اچھا. اور انہوں نے چاہا کہ میں رات کی نماز پڑھوں. اب وہ جو مہمان تھے میزبان تھے انہوں نے کہا بھی لیٹے رہو, لیکن بہرحال وہ کھڑے ہو گئے. اور المختصر یہ وہ پوری رات جو ہے نماز پڑھتے رہے. اور انہوں نے جو صاحب خانہ تھے یہ فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھے, نماز وغیرہ پڑھی اور پھر فجر پڑھی اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور معاملہ کہہ سنایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج رات ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ رات کے اکثر حصے میں آرام کرتے رہے اور پھر بہرحال انہوں نے نماز بھی پڑھی, لیکن جو دوسرے تھے وہ اکثر حصہ میں نمازیں پڑھتے رہے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے, تمہارے دوست کا تمہارے ساتھ رہنے والے کا تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے, لہذا ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر دو. تو ہمارے یہاں ہوتا یہ بعض اوقات سلمان بھائی, اپنا عمران بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ ہمارے بڑے امید ہے معاف بھی فرما دیں گے. تو عمران بھائی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ صرف شریعت کے معاملے میں نہیں بلکہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم اعتدال کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح. اور جب ہم اعتدال کے توازن کے راستے کو چھوڑتے ہیں تو پھر لا محالہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی جہاز کے گویا کہ ایک ونگ کی طرف جھک جاتے ہیں, ہے نا. دو پروں پہ پرندہ بھی اڑتا ہے, جہاز کے بھی دو ہی ونگز ہوتے ہیں, انگلش میں کہہ لیں پر نہ کیا. تو جب ہوتا یہ جب آپ کسی ایک طرف جھکیں گے تو پھر وہاں پہ گرنے لگیں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کھانے کے معاملے میں دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں بھائی گوشت ہی کھانا ہے, بعض ہوتے ہیں انہیں گوشت کھانا ہی نہیں ہے, تو یہ دونوں ہی کیفیات غلط ہے. اسی طریقے سے میانہ روی ہونی چاہیے. شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کی رخصت عطا فرمائی ہے اس رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ رب العزت نے جب وہ رخصت دی ہے تو اس کا فائدہ یا اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. معاملہ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک طرز عمل یہ ہے عوام میں, وہ یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں نا عمران بھائی وہی درست ہے, باقی جو دنیا کر رہی ہے وہ غلط ہے. تو اگر شریعت اسلامیہ نے وسعت دی ہے, اس کی میں مثال ابھی دے دیتا ہوں. چند گھنٹوں کے بعد افطار کا دسترخوان لگنے والا ہے سب جگہ پہ, ظاہر سی بات ہے جہاں ابھی تو روزہ شروع ہوا ہے, آپ افطار بھی نہیں, روزہ شروع نہیں ہوا عمران بھائی, روزے کو شروع ہوئے نصف سے زیادہ دن ہو گیا. تو ہاں ہم نے صبح کی ٹرانسمیشن کی تھی ساری بند کر کے. تو بہرحال اب روزے کا افطار کا دسترخوان لگے گا عمران بھائی, اس میں مختلف اشیاء ہوتی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنی پسند کی چیزیں کھانا چاہتا ہے. تو اگر ہر دوسرا شخص یہ چاہے کہ نہیں جو آج مجھے پسند ہے وہی بنے گا اور جو مجھے پسند ہے وہی آپ بھی کھاؤ, تو یہ زبردستی کی اس کے اوپر مشقت لادنا ہے جس کو شریعت نے لازم نہیں قرار دیا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم توازن کے ساتھ عدل کے ساتھ اپنی زندگی بھی گزاریں اور دوسروں کو بھی ان کی زندگی توازن اور عدل کے ساتھ گزارنے دیں اور گزارنے کی تلقین کریں. بالکل ایسا ہی کریں. ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ بعض چیزیں عزیمت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں رخصت ہوا کرتی ہیں. ہم جو یہ بات کر رہے ہیں اب جیسے مہروز بھائی نے فرمایا کہ رخصت اختیار کرنی چاہیے, تو ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, ہم اس طرف نہیں جا رہے. اب جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی مسافر ہے, رخصت یہ ہے کہ وہ مسافر اگر کوئی شرعی مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے, اس کو اجازت ہے. عزیمت یہ ہے, فضیلت یہ ہے کہ مسافر بھی روزہ رکھ لے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جتنا میٹھا ڈالیں گے اسے اختیار دیا پھر. ہاں اسے اختیار دیا گیا ہے. تو بہرحال ہمیں نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم خالد بھائی سے بھی مدنی پھول لیں گے. ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مرحلے کے اندر ہم حسن و جمال کی بات کیا کرتے ہیں. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. حسن و جمال مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی وقار بھائی, آج ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کریں گے. واہ واہ. اس کے حسن اور جمال اور کمال کے متعلق بات کریں گے. آج گفتگو میں نے سوچا ابتدا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ایک بڑے
پیارے شعر سے کرتے ہیں کہ جس میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں کے حسن و جمال اور کمال کو بیان کیا ہے۔ سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے لامکاں تک جن کا رمنا نور کا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، سرمگی آنکھیں حریم حق کے وہ مشکی غزال، ہے فضائے حق کے وہ جس کا ہے رمنا نور کا۔ سبحان اللہ۔ جی باپو، یہاں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا سرمگی آنکھیں، شعر تو بہرحال تھوڑا مشکل تو ہے، اور اس میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اس کی آسان کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ سرمگی آنکھیں سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارکہ کا یہ حسن تھا کہ آپ کی آنکھیں قدرتی طور پر ایسی تھیں جس میں لگتا تھا کہ سرما لگا ہوا ہو۔ آدمی سرما لگا کے خوبصورت کرتا ہے اپنی آنکھوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پلکیں تھیں وہ دراز تھیں، حسین تھیں، اور جو آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے نا، ایک تو آنکھوں کے بیچ میں جو کالا ڈیلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سفیدی ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفیدی کے اندر جو ہے وہ سرخی تھی، یعنی سرخ رنگ کی لائنیں تھیں جو بڑی خوبصورت معلوم ہوا کرتی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارکہ تھی۔ شعر میں جو فرمایا سرمگی آنکھیں، سرمگی یعنی سرما لگی ہوئی آنکھیں، حریم حق کے وہ مشکی غزال، حریم کہتے ہیں مقدس جگہ کو، حرم ہوتا ہے نا، حریم حق کے وہ مشکی غزال، مشکی سے مراد مشک والی، یعنی جس سے خوشبو آئے، اور غزال کا مطلب ہوتا ہے، غزال ہرنی کے بچے کو کہتے ہیں، اور لغت میں اس کا مفہوم لکھا ہے کہ وہ ہرنی کا بچہ کہ جس کی آنکھوں کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ حضور کی سرمگی آنکھوں کی مثال اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، گویا وہ ایسے ہے کہ حریم حق کے وہ مشکی غزال ہیں۔ اچھا، اب جب ہرنی ہوتے ہیں، ہرنی کا بچہ ہو تو وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے نا، اس کی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کا آنا جانا ہوا کرتا ہے، تو حضور کی آنکھیں ہیں، اب ان کا کہاں تک آنا جانا ہے؟ جو رمنا کا لفظ یوز ہوا، رمنا کا مطلب ہوتا ہے کہیں آنا جانا، پھرنا، تو حضور کی آنکھوں کا کمال کیا ہے فضائے لامکا تک جس کا رمنا نور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں لامکا تک پہنچتی ہیں، اور لامکا میں جا کر اپنی انہی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر لیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب اپنا دیدار کرا دے، رب ارشاد فرما دیتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور محبوب کو خود رب بلا کر اپنا دیدار کرا دیتا ہے۔ اور یہ حضور کی خاصیت ہے کہ سر کی آنکھوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اور کمال کی جہاں تک ہم بات کیا کرتے ہیں، جمال کی بات کے ساتھ کمال کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال ہل ترون قبلتی ہاں ہونا، تم یہ دیکھتے ہو کہ میں اپنی آگے کی جانب دیکھ رہا ہوں، یعنی میرا چہرہ سامنے کی جانب ہے تو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، میری توجہ صرف سامنے ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ دلوں میں موجود خشوع پوشیدہ ہے۔ یعنی صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا میں آگے امامت کر رہا ہوں تو تم یہ سمجھ رہے ہو میں بس آگے دیکھ رہا ہوں، فرمایا خدا کی قسم واللہ، اور بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا خدا کی قسم تم میرے پیچھے جو رکوع کر رہے ہوتے ہو وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور رکوع تو چلے ظاہری طور پر آدمی کر رہا ہوتا ہے وہ تو نظر آ جائے، فرمایا ولا خشوعکم، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے کہ کتنی عاجزی پوشیدہ ہے، کتنی عاجزی انکساری خلوص کے ساتھ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارے دلوں میں پوشیدہ خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوا کرتا، انی لاراکم من وراء ظہری، پھر فرمایا بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کیا کمال کی آنکھیں ہیں، آنکھوں میں آگے بھی دیکھتی ہیں پیچھے بھی دیکھتی ہیں۔ جی یہ کمال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، آنکھیں کتنی بھی کمال کی ہوں وہ آگے ہی دیکھا کرتی ہے۔ جی میری آنکھیں بڑی تیز ہیں، بڑی دور تک دیکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے دیکھ لیتی ہوں گی لیکن پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کا یہ کمال تھا، اور اس کے علاوہ ایک اور ساتھ میں یہ کمال بھی تھا جس کو روایتوں میں بیان کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کیا کمال تھا؟
ابھی تو یہ بات ہو گئی سامنے بھی دیکھ رہے ہیں پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک اور کمال کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمتی کما یرا فی النہار فی الضوء، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اندھیرے میں بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسا دن کے اجالے میں دیکھا کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے دن کے اجالے میں دیکھا کرتے تھے. یہ کمال ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا کمال ہے کہ جس طرف اٹھ گئیں کا ہے چہرہ نور کا، کاف حیا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نبی کریم مدری ہائے پڑ گئی جس پہ محشر پہ بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. حضور علیہ السلام کا آنکھوں کا حسن کیسا ہوگا. آپ نے زندگی کے اندر جو حسین سے حسین ترین آنکھیں دیکھی ہیں یا جو بہت زیادہ خوبصورت آنکھیں ہو سکتی ہیں، اس سے بھی اچھا تصور کیجئے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا اور ایسا حسن عطا فرمایا. آنکھیں تو ویسے ہی خوبصورت جسم کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور آنکھیں ہوں مالک کونین کی آنکھیں ہوں اور ایسی با کمال آنکھیں ہوں. تو بہرحال دعا کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہمیں عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کا جلوہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. درود پاک پڑھتے رہیں. حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا تصور باندھ کے پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہے. عمران میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا سلسلے کے عنوان کے اعتبار سے کہ دین اسلام کے جو احکام ہیں یہ آسان ہیں، ان پر عمل کرنا آسان ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم ذرا غور کریں شریعت مطہرہ نے ہمیں کس کس جگہ پہ کیسی کیسی آسانی. 3 منٹ باقی ہے مہروز بھائی ہمارے پاس، صلاۃ السلام بھی لینا ہے. انشاءاللہ میں 1-1.5 منٹ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. بالکل. ایک تو یہ کہ دیکھیے سفر کی برکت سے، سفر جہاں پر بھی ہوگا شرعی سفر تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ ہمیں رخصت عطا فرمائی. بالکل. ایک تو جو 4 رکعتوں والی فرض نماز ہے اس کو قصر فرمایا، 2 رکعتوں میں تبدیل فرما دیا. اور جمعہ اور عیدین جو ہے مسافر کے اوپر لازمی نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو مرض کی وجہ سے کتنی ہی رخصتیں ہمیں حاصل ہوئیں. جیسے کہ روزے کے احکام کو اگر ہم دیکھیں تو جو مرض ہے یہ روزے کو تو آگے بڑھا دیتا ہے، یعنی ابھی نہیں رکھ سکتے آپ تو ٹھیک ہے اس کی گنتی پوری کر لیں بعد میں. ظاہر سی بات ہے جو شرعی قیودات ہیں اس کی وہ مرض اب یہ نہیں کہ زکام ہو گیا یا جو ہے نا آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے ناک میں تکلیف ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑنا شروع کر دیا، وہ تو یہاں مراد نہیں ہے. اسی طریقے سے مرض کی وجہ سے بھی طہارت کے احکام میں بھی رخصت ملتی ہے. جیسے کہ تیمم کی ایک اجازت کی صورت جو ہے وہ مرض ہے. اب وہ مرض کی نوعیت کیا ہوگی اس میں بھی تفصیل ہے، لیکن یہاں پہ ہم اشارہ دیتے جا رہے ہیں. عقل و عمر جو ہے انسان کی عقل اور عمر جو ہے اس اعتبار سے بھی ریلیف شریعت اسلامیہ نے دیا ہے. جو نابالغ بچے ہیں ان پہ احکام شریعت لازم نہیں ہوتے اس اعتبار سے کہ یہ کریں، ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے، دیگر جو معاملات ہیں ان کے بلوغت کے اعتبار سے جو ہے عمر کے اعتبار سے وہ لازم آتے ہیں. اسی طریقے سے عقل ہے، شریعت کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جہاں پہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ جس کے اوپر ہم لازم کر رہے ہیں وہ صاحب عقل ہو، اس کی عقل سلامت ہو. اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ اکراہ جو ہے زبردستی، اگر کہیں پہ کوئی اکراہ ٹھیک ہے تو کہیں پہ اگر زبردستی پائی جا رہی ہے تو پھر وہاں پہ بھی شریعت جو ہے رخصت عطا فرماتی ہے. اس کی تفصیلات ہیں اور کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو نہیں لیتا ہوں. جی تو یہ شریعت نے ہمیں رخصت عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے نا عمل کرنا، آپ نے شروع میں جو بات کہی تھی وہی میں چاہوں گا آخر میں آ جائے کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے 100 راستے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے لیے راستے اس پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے اپنے راستے دکھا دیں گے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی پر سلسلہ ختم کریں گے۔ دین میں آسانیاں بہت ہیں، ضرورت سیکھنے کی ہے اور ذہن بنانے کی ہے۔ اللہ والوں کے قریب رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ بہت ساری مزید بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس سلسلے کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے آج کے بھی تمام مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے، ناظرین کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ والسلام کا صرف ایک شعر اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی تاجدار غم عشق شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام، پھر بلا لو مدینے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔